ایک ان کا اعتراض کیا ہے، توجہ رکھنا، کہ جب بھی آدمی دعا کرتا ہے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ ایسے اعتراضات ہیں جس کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی دعا کریں آدمی ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات دعا مانگتے اتنے ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی سفید بغلیں بھی نظر آنی شروع ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ ہم نے کہا بات سمجھنا، اللہ جس طرح جہات ستہ سے پاک ہے اسی طرح جہات ستہ کو محیط بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح جہات ستہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے، یہ 6 جہات ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح جہات ستہ سے پاک ہیں اسی طرح جہات ستہ کو محیط بھی ہیں۔ اور جہات ستہ میں سے جہت فوق کو توجہ رکھنا عقلاً عظمت حاصل ہے، جہت علو کو عقلاً فوقیت حاصل ہے، اس لیے جہات ستہ میں سے جب بھی نسبت کریں تو جہت فوق کی طرف کرتے ہیں۔ سمجھ آگی بات؟ اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں لیکن جہات ستہ کو محیط بھی ہیں، ہر جہت میں ہیں۔ اور جہات ستہ میں سے جہت علو کو عقلاً فوقیت اور عظمت حاصل ہے، اسے جب اللہ کی نسبت کسی خاص جہت کی طرف کرنی پڑے تو جہت فوق کی طرف کرتے ہیں۔ اور عقلاً اور عرفاً یہ جہت علو کو فوقیت کیسے حاصل ہے؟ آپ کے گھر میں 10 مہمان ہیں، ان 10 میں سے جو آپ کے سب سے بڑا صاحب عظمت ہو اس کو اوپر بٹھاتے ہیں یا نیچے لے جاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عرف میں جہت فوق علو کو فوقیت حاصل ہے، تبھی آنے والے مہمان کو اوپر بٹھاتے ہیں۔ آپ کے جلسے میں ہو اور خاص مہمان ہے، آپ اوپر تشریف لیں، کیوں بھائی؟ یہ جگہ بھی ہماری ہے، یہ بھی جگہ ہماری ہے، پھر اوپر تشریف لیں کیوں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں عرف میں یہ علو جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یوں کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسری بات سمجھنا، توجہ رکھنا، بات سمجھنا اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ بندے کے قلبی استحضار کے لیے، یعنی بندے کے قلب کو متوجہ کرنے کے لیے، قلب کو ایک جہت پہ مرکوز رکھنے کے لیے، قلب کو دائیں بائیں نہ جائے، تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو، توجہ رکھنا، یہ دائیں جائیں بائیں نہ جائیں، ایک جگہ پر دل جمع رہے، اسے کہتے ہیں قلبی استحضار۔ بندے کے قلبی استحضار کے لیے، بندے کی دل جمی کے لیے، بندے کے دل کی ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اعمال کے لیے بعض جہات کو قبلہ قرار دے دیتے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دیا، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو اللہ کعبے کی طرف ہے یا اوپر ہے؟ بولو، اور ان کی بات کو مان لیا جائے اللہ اوپر ہے کعبے کی طرف ہے؟ تو جب نماز پڑھتے ہیں ہم اوپر کرتے ہیں یا کعبے کی طرف؟ کیوں؟ تاکہ بندے کا دل متوجہ رہے۔ اگر خاص جہت متعین نہ کرتے تو جب نماز پڑھتے امام کا منہ اوپر، مقتدی کا منہ اوپر ہے، قلبی استحضار، ہنسو مت، بات سمجھو، قلبی استحضار نہیں رہنا تھا۔ اس قلبی استحضار کے لیے کعبے کو یہ جہت قبلہ قرار دیا ہے، اور نہایت اعلیٰ درجے کی اللہ کی تعظیم کے لیے جہت عرش کو قبلہ قرار دیا ہے، واسجد واقترب۔ اسی طرح دعا کے لیے اللہ رب العزت نے جہت فوق کو قبلہ قرار دیا ہے تاکہ قلبی استحضار رہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہر طرف ہے، میں دعا مگار ہوں، ان کا منہ ادھر ہے، ان کا ادھر ہے، ان کو، بھئی یہ کیا؟ اللہ ہر طرف ہے۔ اب جو قلبی استحضار نہیں رہنا تھا، سمجھ آ گئی؟ اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہے، جہات ستہ کو محیط بھی ہے، اور دعا کے لیے جہت فوق کو متعین کیوں فرما دی ہے؟ اس کی وجہ بندے کے قلبی استحضار کے لیے اللہ بعض اعمال کے لیے بعض خاص جہات کو قبلہ قرار دیتے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے جہت کعبہ، جس طرح تعظیم کے لیے اعلیٰ درجے کی تعظیم کے لیے جہت عرض، اسی طرح دعا کے لیے جہت فوق کو قبلہ قرار دیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے اگر بندہ اوپر منہ کرنے کی بجائے سجدے میں جا کر دعا کرے تو گناہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو سمجھو، یہی چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں جو پیدا کیے جاتے ہیں، اور ہمارے دور کی بیماری کیا ہے؟ جو شبہات پیدا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ علامہ صاحب، شبہ پیدا کر دیے نا۔
اور شبہات پیدا کرنا علامہ نہیں ہوتا، شبہات کو رد کرنا یہ علم ہوتا ہے۔ شبہات پیدا کرنے بہت آسان ہے، شبہات کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک طالب علم ہے، سبق پڑھ رہا ہے، سبق کے دوران سو گیا، طلبہ زیادہ ہیں، یہ گرم گوشت کھا کر آیا ہے، اس کی جسم میں گرمی ہے، جب اٹھا تو نیچے پسینے کی وجہ سے قالین گیلا تھا۔ دوسرا کہتا ہے لگتا ہے اس نے پیشاب کیا۔ شبہ ہو گیا کہ نہیں؟ بولو، ہو گیا نا شبہ؟ یہ صفحے تو نہیں ہے، پورا ایک قالین بچھا ہوا ہے، ہم نے زور کی نماز پڑھ لی اور یہ تو پیشاب ہے، اب دھو سارے قالین کو۔ اب بتاؤ یہ شبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا قالین کو دھونا مشکل ہے؟ بولو۔ یہ اہل باطل کی علامے شبہات پیدا کرتے پھر رہے ہیں، اور ہم جیسا آپ کا نوکر شبہات کو رد کر رہا ہے۔ شبہات پیدا کرنے بہت آسان ہے، شبہات کا رد کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ باتیں اچھی طرح سمجھو، شبہات کو رد کرو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ